السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نالج۔ دوستو، آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک مختصر پہلو۔ تو دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام یوسف تھا۔ آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، اسی نسبت سے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد موصل کے حکمران عماد الدین زنگی کے ہاں ملازم تھے۔ آپ 1138 میں پیدا ہوئے۔ آپ نہایت ذہین، نڈر اور متقی انسان تھے۔ آپ عالم اسلام کے نامور مجاہد اور عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا۔ اس طرح 90 سال کے بعد بیت المقدس پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمت، شجاعت اور استقلال کا پیکر تھے۔ آپ حکمران ہوتے ہوئے بھی فقیرانہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت مصر، شام، بحرین، یمن اور افریقہ کے بعض صوبوں کے حکمران تھے، لیکن ایک خیمے میں رہتے تھے۔ وہ خیمہ ان کے لیے محل سے کم نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تخت سے زیادہ گھوڑے پر بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ درباریوں سے زیادہ اپنے مجاہدین میں رہنا پسند تھا۔ آپ ایک بہادر سپاہی، لائق جرنیل اور انتھک فرمان روا تھے۔ اسی بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے ہر دل عزیز حکمران سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا بولا ہوا سبق یاد دلایا۔ قاضی ابن شداد، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کا نامور مورخ تھا، اس نے اس طرح سلطان صلاح الدین کو خراج عقیدت پیش کیا کہ وہ لکھتا ہے: وہ بڑا قوی دل، باروب بہادر، بے مثل شجاع اور حد درجے کا ثابت قدم تھا۔ مہم جوئی اور کوئی مصیبت اسے ڈرا نہیں سکتی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ سخت سے سخت مقابلے کی وہ کچھ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ موسم سرما کی شدید سردیوں میں بھی جنگ اور حملوں میں مصروف رہتا تھا اور قلیل فوج کے ساتھ کثیر فوج کا مقابلہ کرنا اس کا فن تھا، بلکہ دشمن فوج کی کثرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ دوستو، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کتنے بہادر اور نڈر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بے حد فیاض، احسان کرنے والے، عفو و گزر کرنے والے اور حلیم و برباد تھے۔ آپ نے اپنی وسیع سلطنت میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے لنگر خانے، مدارس اور شفا خانے قائم کر رکھے تھے۔ کہتے ہیں جو سلطان صلاح الدین کی سلطنت ترقی کرتی گئی تو ان کی فیاضی بھی بڑھتی گئی۔ ان کی وفات پر ان کے خزانے میں صرف 47 درہم تھے۔ کوئی باغ، مکان، حویلی یا زمین ان کی ملکیت نہ تھی۔ ان کی فیاضی کا یہ حال تھا کہ حکمران ہونے کے باوجود ساری زندگی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب نہ بنے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ فیاضی سے مجھے راحت ملتی ہے، یہ مال و وزیر میرا نہیں ہے، مستحق لوگوں کی امانت ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد 2,20,000 دینار جمع ہوئے جو عیسائیوں نے جزیے کے طور پر دیے تھے، لیکن جب سلطان صلاح الدین وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ان کے پاس ایک بھی دینار نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح معنوں میں اپنی سلطنت کو فلاحی مملکت بنایا ہوا تھا۔ ان کے دور کی کئی سرائیں، شفا خانے، خانقاہیں، مساجد آج بھی مصر اور شام میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ سلطان صلاح الدین بے حد عفو و گزر سے کام لینے والے تھے۔ آپ اکثر اپنے ملازمین اور خادموں کی گستاخیاں نظر انداز کیا کرتے تھے، ان کی بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کر دیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین علم اور اہل علم کی بے پناہ قدر کرتے تھے۔
انہوں نے علماء، فضلاء، شعراء اور ادیبوں کی تنخواہیں مقرر کر رکھی تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً ان کو انعام و اکرام سے بھی نوازا کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ خود بھی شعر کہتے تھے اور اچھا اشعار پسند کرتے تھے۔ اپنے چھوٹے بھائی کی وفات پر اپنے غم کا اظہار شعر کہہ کر کیا۔ ان کی مجلس میں اہل دانش جمع رہتے تھے۔ اگر وہ کبھی تنقید کرتے تو قطعاً برا نہ مناتے تھے۔ انہوں نے ہر بڑے شہر میں مدارس قائم کر رکھے تھے۔ ان کی سلطنت میں کئی کتب خانے قائم کیے گئے۔ سلطان صلاح الدین نہایت رقیق القلب انسان تھے۔ قرآن مجید سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے تھے۔ اسی طرح یتیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ الغرض سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صرف نامور مجاہد اور جرنیل تھے بلکہ اعلیٰ اخلاق کے مالک اور ہر دل عزیز حکمران بھی تھے۔ آپ نے 55 برس کی عمر میں 1193 میں وفات پائی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔